السلام علیکم۔ ہمیں دوسروں کی غلطیاں تو دور سے نظر آ جاتی ہیں، لیکن اپنی غلطیاں اپنی ناک کے نیچے ہوتے ہوئے بھی نظر نہیں آتی۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ اپنی نیکیوں میں غلطی تلاش کرنا اخلاص کی علامت ہے، اور دوسروں کی غلطیوں میں نیکی تلاش کرنا اخلاق کی علامت ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، اگر انسان اس پر عمل کر لے، اس کی زندگی، اس کے رشتے اور اس کا کردار سب بدل سکتے ہیں۔ آج ہم اسی جملے کی گہرائی میں اتریں گے۔ ذرا اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، سوشل میڈیا کھولے تو ہر شخص دوسرے شخص کا جج بنا بیٹھا ہے۔ کوئی کسی کے لباس پہ تبصرہ کر رہا ہے، کوئی کسی کی زبان پر، کوئی کسی کی ایک غلطی کو پکڑ کر اس کی پوری شخصیت کا فیصلہ سنا رہا ہے۔ ایک محاورہ ہے کہ تنکے کا عیب نظر آ جاتا ہے، لیکن اپنے شہتیر کا عیب نظر نہیں آتا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگ اسی بیماری کا شکار ہیں۔ ذرا ایک منظر اپنے ذہن میں لائیں۔ دو دوست مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک دوست جو ہے وہ دل سے نماز پڑھتا ہے اور خاموشی سے واپس آ جاتا ہے۔ دوسرا دوست جو ہے نماز بھی پڑھتا ہے، لیکن واپسی پر دل میں خیال کرتا ہے کہ آج مجھے سب نے دیکھا ہوگا، میں پہلی صف میں پڑھا تھا۔ دونوں نے ایک ہی نیکی کی، لیکن ایک نے اپنے رب کو دیکھا اور دوسرے نے لوگوں کی نظروں کو دیکھا۔ یہی اخلاص اور دکھلاوے کا فرق شروع ہوتا ہے۔ اور ہمارے بزرگ کہتے تھے کہ نیکی کرنے کے بعد اپنے دل کی نگرانی کرو، کیونکہ شیطان برائی کے دروازے سے نہ صحیح نیکی کے دروازے سے ضرور داخل ہونے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک اور مثال لیں۔ ایک شخص ہر مہینے لوگوں کی مدد کرتا ہے، لیکن ہر بار تصویر کھنچوانا ضروری ہو جائے یا ہر بار لوگوں کو بتانا ضروری ہو جائے کہ یہ میں نے کیا ہے، تو ایک لمحے کے لیے رک کر ذرا خود سے پوچھیں کہ اس نے لوگوں کو راضی کیا یا اللہ کو راضی کیا۔ اخلاص کا مطلب یہی ہے کہ اپنی نیکیوں پر بھی سوال اٹھایا جائے۔ اب آتے ہیں اس کے دوسرے حصے کی طرف۔ کسی کی غلطیوں میں نیکی تلاش کرنا اخلاق کی علامت ہے۔ فرض کریں آپ کے دفتر میں ایک ملازم روزانہ دیر سے آتا ہے، اکثر دیر سے آتا ہے۔ آپ فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ سست ہے، اسے سزا دینے کا سوچتے ہیں، لیکن کچھ دن بعد آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ وہ ہر روز صبح اپنی بیمار والدہ کو ہاسپٹل چھوڑ کے آتا ہے۔ سوچ بدل گئی نا؟ اسی لیے کہتے ہیں ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، اور ہر خاموش آدمی جو ہے وہ مغرور نہیں ہوتا۔ ہم پوری کتاب کو بنا پڑھے صرف ایک صفحہ دیکھ کر پورا فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ اسی طرح ایک استاد اپنے شاگرد کو ڈانٹتا ہے، باقی سب یہ سمجھتے ہیں کہ وہ بدتمیز ہے، لیکن پھر معلوم پڑتا ہے کہ اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، وہ کافی دنوں سے سویا نہیں تھا، جس وجہ سے اسے ڈانٹ پڑی۔ ہمیں اس کی غلطی تو نظر آئی، لیکن اس کا دکھ نظر نہیں آیا۔ اسی لیے اخلاق یہ کہتا ہے کہ فیصلہ کرنے سے پہلے حالات کو سمجھو۔ دوستو، ہم ایک عجیب دور میں جی رہے ہیں، جہاں اپنی تعریف سن کر دل خوش ہوتا ہے، دوسرے کی تعریف سن کر دل تنگ ہوتا ہے، جہاں ہمارے پاس اپنی غلطی کے لیے سینکڑوں دلیلیں موجود ہوتی ہیں، وہاں ہم دوسرے کی غلطی پر ایک معذرت بھی قبول نہیں کرتے، اور یہیں سے انسان کا اصل جو ہے امتحان شروع ہوتا ہے۔ ذرا خود سے ایک سوال پوچھیں، جب آخری دفعہ آپ نے کوئی نیکی کی تو کیا آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا یا دل ہی دل میں خود کی تعریف کی؟ اور جب آخری دفعہ کسی سے غلطی ہوئی تو آپ نے اسے سمجھنے کی کوشش کی یا فوراً مہر لگا دی کہ یہ ہمیشہ ایسا ہی کرتا ہے؟ یاد رکھیں، درخت جتنا زیادہ پھلدار ہوتا ہے اتنا ہی جھکتا ہے، اور انسان جتنا زیادہ مخلص ہوتا ہے اپنی تعریف سے اتنا ہی بچتا ہے، اور انسان جتنا زیادہ اخلاق والا ہوتا ہے وہ دوسروں کی غلطیوں پر اتنا ہی پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی لغزشوں کو معاف کرے تو دوسروں کی لغزشوں میں انسانیت تلاش کرنا سیکھیں، اور اگر چاہتے ہیں آپ کی ساری نیکیاں قبول ہوں
تو ہر نیکی کے بعد اپنے دل کا احتساب کریں، کیونکہ اپنی نیکیوں میں غلطی تلاش کرنا اخلاص کی علامت ہے، اور کسی کی غلطیوں میں نیکی تلاش کرنا اخلاق کی علامت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے والا، مخلص اور با اخلاق انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پیغام اچھا لگا ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔